ایک دعا کا ذکر کئی ہفتے سے چل رہا تھا، تو پہلے اس کی تھوڑی سی تکمیل ہو جائے۔ وہ دعا یہ تھی کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اور حقیقت میں تو خود مانگی، لیکن بالواسطہ ہم کو تاکید فرمائی کہ تم یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألوک حبک، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں۔ اور اس کے دونوں معنی، جیسے میں نے عرض کیا، دونوں معنی ممکن ہے۔ حب مصدر ہے، اس کی اضافت فاعل کی طرف ہو یا مفعول کی طرف، کہ میں یہ مانگتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کی محبت سما جائے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ وحب من ينفعنی حبہ عندک، اور ان لوگوں کی محبت میرے دل میں پیدا فرما دیجئے کہ جن کی محبت آپ کے نزدیک میرے لیے نافع ہو۔ اس میں تمام انبیاء کرام آ گئے علیہم الصلوۃ والسلام، تمام صحابہ کرام آ گئے رضی اللہ تعالی عنہم، تمام اولیاء، بزرگان دین، ان سب کی محبت مجھے عطا فرما دے، انفعنی وحبہ عندک۔ دوسرا حصہ اس دعا کا یہ ہے کہ اللہم کما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب۔ یہ دعا بس پیغمبر ہی سکھا سکتا ہے، کسی اور کے بس میں نہیں ہے یہ بات مانگنا، کہ اللہ مجھے آپ نے جو میری پسند کی چیزیں عطا فرمائی ہیں ان کو اپنی پسند کے اعمال میں استعمال کرا دیجیے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، غفلت میں ہم دن رات مبتلا رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا کہ کیسی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے۔ تو آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں اور طاقت بن جائیں ان اعمال کے لیے جو آپ کو محبوب ہے۔ آنکھ نعمت ہے تو وہ آپ کی محبوب چیزوں میں استعمال ہو، کان نعمت ہے تو وہ آپ کے محبوب چیزوں میں استعمال ہو، ہاتھ نعمت ہے تو وہ آپ کے محبوب کام میں استعمال ہو، پاؤں ہمیں اپنے عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ آپ کے راستے میں استعمال ہو۔ اب اگر طرح یہ صرف ایک جملہ جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں تو سارے دل دور ہو جائیں۔ کیا جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے، زندگی عطا فرما رکھی ہے، صحت عطا فرما رکھی ہے، اعضاء و جوارح عطا فرما رکھے ہیں، یہ سب اللہ جل جلالہ کے پسند کے کاموں میں استعمال ہو۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی بڑا معنی خیز ہے، وما ذویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب، کہ جو چیزیں آپ نے مجھ سے دور کر رکھی ہیں، یعنی مجھے نہیں عطا فرمائی، تھی میری پسند کی لیکن آپ نے وہ عطا نہیں فرمائی، تو ان کی جگہ مجھے وہ چیزیں عطا فرما دیے جو آپ کو پسند ہے۔ میں نے سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ یا اللہ میری جو پسندیدہ چیزیں تھیں، جو مجھے پسند تھیں کہ مجھے مل جائیں، اور وہ آپ نے نہیں دی مجھے، اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے، اپنی مشیت سے ان کو مجھ سے دور کر دیا، یعنی الگ کر دیا، مجھے نہیں دی۔ میں چاہتا تھا، میری خواہش تھی، میرا دل چاہتا تھا، مجھے پسند تھی، مگر آپ نے مجھے نہیں دی، تو ان کی جگہ مجھے وہ چیزیں دے دیجیے جو آپ کی پسند کی ہوں، جو آپ پسند کرتے ہو۔ اب ذرا غور کرو کہ انسان کے دل میں بحیثیت ایک بشر کے کیا کیا خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے میرے مال میں اضافہ ہو جائے، میری دولت بڑھ جائے، مجھے جو گھر
ہے اس سے اچھا گھر مل جائے، جو سواری ہے اس سے اچھی سواری مل جائے، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگ میری عزت کرنے لگیں، وغیرہ وغیرہ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. پتہ نہیں کتنے خواہشات ہیں جو جن کا مجموعہ ہے انسان. اور اس کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوا جس کی تمام خواہشیں پوری ہوئی ہوں. بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، یہاں تک کہ انبیاء کرام اور اولیاء صحابہ کرام. اب جو قرآن فرما رہا ہے انکا لا تہدی من احببت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہ تھی نا کہ سارے مسلمان ہو جائیں، سب مسلمان ہو جائیں، سب ایمان لے آئیں، قبول کر لیں. انبیاء خواہش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکا لا تہدی من احببت، ایسا نہیں ہے کہ جس کو بھی تم چاہو اس کو ہدایت تم دے دو، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو انبیاء کرام بھی ایسے، کوئی انبیاء کرام میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی ہر خواہش اللہ تعالی نے پوری کی. اور نہ کوئی دوسرا انسان. عجیب معاملہ ہے کہ یہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ ہماری خواہشات ساری پوری نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی کیے جا رہا ہے خواہش، پھر بھی دل میں یہ آرزو ہے کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے. اب اگر نہیں ملتی تو مغموم ہوتا ہے، صدمہ کرتا ہے، افسوس کرتا ہے. اللہ بچائے بعض اوقات تقدیر کا شکوہ کر لیتا ہے کہ آخر میں ہی رہ گیا تھا. الحمد باللہ، یہ اس قسم کے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں کہ میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کے لیے، اس پریشانی کے لیے، اور میں اتنے دن سے مانگ رہا ہوں، مجھے کیوں نہیں مل رہی. تو اللہ بچائے ایک رخ یہ ہے سوچ کا کہ جو چیز مجھے نہیں ملی، میری پسند کی چیز مجھے نہیں ملی، تو اس پر روتا رہوں، اس پر صدمہ کرتا رہوں، اس پر شکوہ کرتا رہوں. اعوذ باللہ، یہ راستہ ہلاکت کا راستہ، یہ تباہی کا راستہ. کیونکہ سمجھنا چاہیے اس کو، عقل اگر اللہ نے دی ہے تو اتنی بات تو سمجھنی چاہیے کہ اس کائنات میں کسی کی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی. تو صدمہ کہے گا، تمہاری ایک خواہش پوری نہیں ہوئی، دوسری ہو جائے گی، کسی اور کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تمہیں مل جائے گی. تو یہ صدمہ، یا تشویش یا پریشانی یا شکوہ، یہ صاحب ایمان کا کام نہیں. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ یہ کہ جو چیز تمہیں نہیں ملی اس پر بہت زیادہ غم نہ کرو. نہیں ملی تو کسی حکمت سے نہیں ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو علم ہے کہ کون سی چیز تمہارے حق میں فائدہ مند ہے، کون سی نہیں ہے. تو زیادہ صدمہ کر کے بیٹھو، فائدہ کیا اس کا؟ لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اور جو مل گئی ہے اس پر اکڑ نہ دکھاؤ، اترانا شروع کرنا کر دو کہ بھئی یہ مجھے یہ مل گیا.
تو مطلوب تو یہ ہے. تو ایک سوچ کی سمت یہ ہے کہ آدمی بس اس غم میں مبتلا رہے کہ مجھے فلاں نہیں ملا، مجھے فلاں نہیں ملا، مجھے فلاں نہ ملا، فلاں چیز نہ ملی، فلاں چیز نہ ملی. یہ اللہ بچائے لے جائے گی ناشکری کی طرف اور تقدیر کے بارے میں شکوے اور گلے کی طرف، جو تباہی کا راستہ ہے. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ جو چیزیں مجھے میری پسند کی نہیں ملی ان کی جگہ آپ اپنی پسند کی چیزیں مجھے عطا فرمائیں.